منا رہے ہوتے ہیں، ڈھولکی بجاتے ہیں یا کچھ بھی جو بھی اس طرح کے وہ سانگز ان کے ہوتے ہیں جو خوشی کے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں بلکہ انکریج کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے۔ لیکن جہاں پہ غیر محرم کے ساتھ مل کے، جیسے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کے، آج کل تو مہندیاں شادیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ عورت دلہا دلہن بھی انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دلہا دلہن کا ڈانس ہوتا ہے، پھر ان کے ماں باپ کے ڈانس ہوتے ہیں، پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ ساری خرافات جو ہوتی ہیں، آپ سوچیں کہ پھر آپ اس لیول پہ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ ایسی جگہ پہ جا ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم جا رہے ہیں تو پھر ابھی ہمیں اور کوشش کرنی ہے، بس ٹھیک ہے نا، اتنی سی بات ہے۔ وہ کوئی بات ایسی نہیں سن سکتا، کوئی ایسی بات جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، تو وہ پھر اگر ابھی بھی سن رہے ہیں، ابھی بھی ہماری بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی میرے سامنے چغلی نہ لگاؤ، مجھے کیوں گناہ گار کر رہے ہو، یا پھر آپ اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ ایسی بات ہو رہی ہے، تو پھر بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ بہت پیاری حدیث تھی اور اس میں اتنے زیادہ سبق ہے کہ پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میرے پاس وہ فیلنگ ہے فار ایگزامپل، تو پھر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آئی تھنک اب گمان اچھا کرنا چاہیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں اللہ کی فیورٹ تو ہو گئی ہوں نا، کیونکہ مجھے یہ چیزیں اب پسند نہیں ہیں اور میں کرتی بھی نہیں ہوں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی ہمیں بتایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ تو اب ہم آتے ہیں جی اپنی ریگولر کلاس کی طرف۔ سورۃ بنی اسرائیل ہم کر رہے تھے اور آج ہم انشاءاللہ آیہ نمبر 15 کریں گے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بہت پیاری سورہ، آنیسٹلی اتنی خوبصورت، آگے آگے میں کو نوٹس تیار کر رہی تھی تو میں کہتی کہ اتنے بڑے بڑے لیسنز ہیں۔ وہی کہتے ہیں نا کہ اگر ایک آیا کہ بھی سمجھ آ گئی تو زندگی پار ہو جائے گی، بالکل وہی بات ہے۔ ہم آیہ نمبر 13 اور 14 میں یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہمارے نامہ اعمال ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں نا جو لکھ رہے ہیں، تو جس وقت بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے نامہ اعمال اکٹھے ہو کے اس کی گردن کے ساتھ، جیسے میں نے ایگزامپل دیا تھا کہ جیسے چپ لگا دیتے نا چھوٹی سی، بالکل وہی حال ہوگا کہ ایک گردن کے ساتھ چپکا دیتے، اور جب قیامت کے دن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں اس کو نشر کریں گے، جیسے خبریں نشر ہوتی ہیں، ڈرامے نشر ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ہمارا پورا نامہ اعمال زندگی کا سب کے سامنے کھل جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، کہ تو پڑھ اپنی کتاب کو، کہ تو خود ہی کافی ہے اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور اپنا حساب خود لینے کے لیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تو خود ہی کافی ہے اس سے حساب لینے کے لیے۔ اور اگلی جو آیا ہے نا آیہ نمبر 15، وہ اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی، کہ جو ہدایت پائے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس نے اپنے ہی نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے ہی ہدایت پائی ہے۔ وَمَن ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا فَإِنَّمَا يَضِلُّ، تو بے شک یقیناً وہ گمراہ ہوا، وہ بھٹکا، علیہ، اپنے ہی خلاف بھٹکا، کہ اس کو کسی اور کو اس کا فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ کسی کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا چلو جی سارے ہی کر رہے ہیں تو میں کیا کروں، چلو میں کر لیتی ہوں۔ اگر وہ سارے کر رہے ہیں تو ان کا وبال ان کے اوپر پڑے گا نا، ہم کیوں اس کے اندر شامل ہوں۔ بیسیکلی یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ سورۃ القاریہ میں ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات ایک دوسرے اینگل سے بتائی تھی، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ رہے وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا نا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ خوشی میں اور راضی مطمئن اس دن ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ جن کا نامہ اعمال خفت مطلب کم ہوگا، ہلکا ہوگا نا، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ اکبر، تو اس کا ٹھکانہ، امو کہتے ہیں نا ماں کو، کیونکہ ماں کی گود میں بچہ آ کے پناہ مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فَأُمُّهُ، اس کی ماں، اس کا ٹھکانہ جو ہے ہاویہ، وہ ہاویہ ہوگی۔
और फिर खुद ही से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मादरा का माहिया, तुझे क्या मालूम कि वो हाविया क्या है, नारुन हामिया, कि वो एक दहकती हुई आग होगी जिसका नामा माल कम होगा। और फिर इसी चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, कि जो जो नेक काम करेगा उसके अपने लिए है, जो बुराई करेगा उसके अपने लिए है। और उस दिन देखे जिस दिन क़यामत का दिन होगा, जिस वक़्त कब्रों से निकाले जाएंगे और उस वक़्त इंसान अपने अमाल के हिसाब से कब्रों से निकलेगा। वो कहते हैं बाज़ लोग तो चूंटियों की तरह निकलेंगे और उनको लोग अपने पाँव के नीचे से रोनते होंगे, क्योंकि वो दुनिया में तकब्बर करते थे। और फरिश्ते उनको हाँकते हुए, हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते होंगे जो उनको हाँकते हुए मैदान हशर में लेके जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उस वक्त, जिस वक्त वो मैदान हशर में होंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना, क्योंकि दुनिया होती है ना, तो दुनिया में क्या होता है कि आपने सुना होगा कि जेल में अगर कोई बात होती है तो कहते हैं गरीब लोग बेचारे जेलों में फंसे पड़े हुए हैं, और बड़े बड़े लोगों के जो जराइम होते हैं उसकी जगह पे वो अपने नौकरों को या अपने कमी जो उनके काम करने वाले होते हैं उनको वो फंसा देते हैं, और वो खुद बरी रहते हैं अपनी बुराइयां करने के बाद, तो कोई ना कोई किसी और के ऊपर बोझ डाल देते हैं। या पे एक माँ को देख ले कि बच्चे की खातिर माँ कहेगी मेरे ऊपर डाल दो सारा कुछ, मेरे बच्चे को कुछ ना कहो, उसको कोई तकलीफ ना हो। दुनिया का ये तरीका है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमा कि क़यामत के दिन क्या होगा। सूरत आबसा आयत नंबर 34, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, कि वो दिन यौमा, जिस दिन यफिरु भागेगा, मरो आदमी, मिन अखी अपने भाई से, व उम्मी ही व अबी, ये सारे वो रिश्ते हैं जो जान से भी प्यारे होते हैं। उस दिन आदमी उनसे भागेगा, अपनी माँ से, अपने बाप से, व साहिबती ही, और अपनी बीवी से, व बनी, और अपने बेटों से, लिकुल्ल इम्रिय्यिन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युगनी, हर कोई बेपरवाह हो जाएगा किसी से, हर किसी से, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो दिन ऐसा दिन होगा जो नफसा नफसी का दिन होगा। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, आई थिंक आप लोगों में से भी शायद आया होगा, कि जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सॉरी आया की थी वाजिरा वला ताजिरु वाजिरतुन विजरा उखरा, कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जिसने नेकी की होगी उसकी नेकी उसी के लिए है, जिसने बुराई की उसकी बुराई उसी के लिए। तो लेकिन फिर वो क्या है जो हमने पढ़ा था कि आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाबील और कबील का जो कत्ल के बारे में पढ़ा था, कि जब तक दुनिया में कत्ल होता रहेगा उसका एक गुनाह उसको मिलता रहेगा। इसी तरह से हमने फ़िरौन के बारे में पढ़ा था। और दूसरी तरफ नेकी के लिए हमने ये भी पढ़ा, हमने ये जाना कि जो वालिदैन औलाद होती है वो वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है। जो टीचर होते हैं जो अपने स्टूडेंट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलाने का काम कर रहे होते हैं, तालीम देते हैं उनको, तो उनके स्टूडेंट उनके लिए सदका जारिया होते हैं। तो लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि नहीं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, हर कोई अपना बोझ उठाएगा। तो यहाँ पे एक बात आपने एक और समझने की कोशिश करें कि कोई भी ऐसी बिद्दत जो है ना, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर बंदा, हर मुसलमान जो है ना, वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद अल्टीमेटली वो जन्नत में चला जाएगा, सवाए बिद्दती के। बिद्दती जो है ना, वो उसको वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। इतनी बड़ी बात है। तो हमें 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कोई ऐसा काम करते हुए जहाँ पे भी ऑनेस्टली मेरा तो जब मैं शुरू में थी तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि ये कहते हैं कि ये करो, वो कहते हैं वो ये ना करो। तो आप कहीं पे भी ऐसी चीज़ आती है, जब आप अपनी रिसर्च करने की कोशिश किया करें, जब आप कर लेते हैं आपका दिल मुतमईन होता है, फिर करें, वरना छोड़ दें वो चीज़ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी चीज़ें इतनी होती हैं नेकी कमाने के लिए। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि कोई जिसने पहली दफ़ा दीन में कोई एक नई चीज़ ईजाद की जो कि गलत थी, तो रहती दुनिया तक, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने ईजाद किया था, और उसके बाद जिसने वो काम किया उसको उसका गुनाह मिलता रहा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी चीज़, खुदा ना खास्ता कोई कपड़े ख़राब ऐसे पहनते हैं, रिवीलिंग कपड़े जैसे होते हैं, और आपको देख के कोई और शुरू कर देता है कि हाय वो इतनी क्यूट लग रही थी, वो इतनी अच्छी लग रही थी, और होता है ये फैशन इंडस्ट्री में, और क्या है। तो कैसे गुनाह लीड करते करते इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो माँ बाप के लिए सदका जारिया होते हैं ना।
تو بچوں کی کیونکہ ماں باپ نے تربیت کی ہوتی ہے، ان پہ ٹائم لگایا ہوتا ہے، ان کا یہ فرض تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی جو نعمت دی تھی تو ساتھ ان کا یہ فرض تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ سے ملانا ہے، تو انہوں نے جو ان کی تربیت کی، جس پہ وقت لگایا، تو ان کا نیک عمل ہی ان کو واپس مل رہا ہے اولاد کی صورت میں، کہ ان کو اسی طرح سے ٹیچر کے بارے میں بھی کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ نیکی کی بات بتائی تو ان کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمایا سورہ تحریم میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا نمبر 6 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ انفسکم، اپنی جانوں کو، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے، دیکھو یقو جو ہے نا یہ حکم کے لیے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کسے بچاؤ؟ آگ سے۔ اب آدمی جو ہے نا وہ گھر کا قوام ہوتا ہے، اور عورت جو ہے، جس ماں جو ہے، اب دیکھیں کہ ہمارے بچے جو 10 سال کا بچہ ہوتا ہے اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے نا، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو کہا ہی نہیں، اور کہا بھی تو اگر نہیں پڑھی تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی ہے، بچوں کو عادت ہی نہیں ڈالی ہے، ہم نے قرآن پڑھایا، ان کو بتایا ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ فار ایگزامپل دیر از اے لاٹ آف تھنگس نا جو ماں اور باپ جو ہے وہ بچوں کو بتاتے ہیں، اگر ہم نے نہیں بتایا نا تو پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ٹھیک ہے دنیا دار بچے تو بہت ہم نے بنا دیے، پڑھائی لکھائی میں بنا دیے، جابز اچھی کرتے آتے کہ وہ کہے گا کہ جس وقت اسلام کا پیغام پہنچ رہا تھا تو اس وقت تو میری وہ حالت تھی کہ میں چلتا تھا تو بچے میرے پہ مینگنیاں پھینکتے تھے، مطلب ہوتا ہے نا جیسے ہم سنتے ہیں کہ جو پاگل جا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بچے پیچھے آوازیں کستے ہیں یا اس طرح سے، اس طرح کا، مطلب اس کو اپنی ہوش نہیں ہے، ایسے والا بندہ۔ نمبر 3 یہ کہ وہ بوڑھا آدمی جس وقت اس کو پیغام دینے کا ٹائم تھا اور اس کی عمر کا وہ حصے میں تھا کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی، جیسے الزائمر ہو جاتا ہے بندے کو، اپنی بھی فکر مطلب نہیں رہتی، اللہ اکبر، الزائمر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے۔ تو ایسا بندہ جس کی عقل اس وقت تک ختم ہو جائے، وہ بوڑھا آدمی۔ نمبر 4 یہ کہ وہ فطرت کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے، اس کو یوزلی اس زمانے کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے نا، اس میں کہتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ میرے پاس تیرا کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اللہ ان سے وعدہ لے گا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ دیکھیں یہاں پہ غور کریں، اللہ ان سے قیامت کے دن وعدہ لے رہا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، جیسے ہم سے وعدہ لیا نا جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، تو وہ ہم نے اللہ کی اطاعت کا وعدہ کیا تھا نا کہ ہم اللہ کو کے ساتھ کسی کو اللہ اکبر، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ہوتا ہے، لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے وائس ایسے ہو جاتی ہے، لیکن اب ٹھیک ہے، آئی نو دیٹ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا جی، تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ یہ جو 4 قسم کے کیٹیگری بتایا تھا کہ یہ کہیں گے کہ ہمارے تک پیغام نہیں پہنچا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اس وقت عہد لیں گے کہ تم میرا حکم مانو گے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم مانیں گے آپ کا حکم۔ تو میں یہ بات بتا رہی تھی کہ ہم سے بھی تو اللہ نے حکم وہ عہد لیا ہے نا، جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے یا ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، یا جو چیز ہمیں ٹھیک لگتی ہے، جو آسان لگتی ہے ہم کر لیتے ہیں، جہاں پہ ہمارے نفس کا معاملہ آتا ہے، جہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے وہاں پہ ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ تو اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے کہ تم سب لوگ جو ہو رہا، تم دوزخ کے اندر جہنم میں کود جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، جب وہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جہنم میں کود جائیں گے تو جہنم ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایسے کئی دفعہ ایسے احکامات آتے ہیں، کوئی ایسے یو ڈپینڈ آن ایوری پرسن کہ کسی کو کوئی حکم بہت مشکل لگتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے نا، اتنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ وہ کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے سلامتی بن جاتا ہے۔ بس یہ بات سمجھنے کی ہے یہاں پہ۔ تو آگے دیکھیے پھر اللہ سبحانہ سورۃ ملک میں بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھا نا کہ جب فرشتے آئیں گے، جب وہ گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے تو فرشتے ہی حیران ہوں گے،
कुल्लमा उल्किया फिया फौजुन सालम खजानतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। तो ये पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो जवाब में कहेंगे कौलू, वो कहेंगे बला, हाँ हाँ क्यों नहीं आया था। कद जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै। तो हमने झुटला दिया और हमने ये कहा कि हमारे पास तो कोई अब मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै। जब उन्होंने कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये अहकामात हैं, उनका कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने पास से नहीं बोलो, हमें भी पता है कि इस्लाम में क्या है। सारा वक्त ऐसी बातें करते रहते, तो करते हैं लोग ऐसे ना। तो बिल्कुल वही अल्लाह, अला यालमु मन खलक, अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं जानेंगे, अल्लाह यालमु मन खलक और वो लतीफ़ुल खबीर, कि वो तो लतीफ़ कहते हैं बारीक बीन है और ख़बर रखने वाला है, उसको पता है कि मेरे बंदे ने क्या कहना है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से बता दिया वकुल ना, और हम कहेंगे मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया ऐसा, इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, कि तुम तो खुद ही बड़ी गुमराही में हो। अच्छा जी, अब हम आते हैं आया नंबर 16 में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम है। अच्छा जी, आया नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वइज़ा, और जब अरदना, हम इरादा करते हैं, अन के नुहलिका, कि हम हलाक कर दे, करियतन किसी बस्ती को, अमरना तो हम हुक्म देते हैं, मुतरफीहा उसके खुशहाल लोगों को। मतलब ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको हुक्म किनको देते हैं कि वहाँ के जो खुशहाल लोग होते हैं ना, जिनको आप कहते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनसे आप इम्प्रेस होते हैं, बड़े लोग, अमीर लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत का हुक्म उन तक पहुंचता है किसी ना किसी तरह से। कोई दाई दीन होता है या कोई पैगाम देने वाले होते हैं, उन तक अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम पहुंचता है, हुज्जत तमाम हो जाती है। लेकिन वो अल्लाह का पैगाम नहीं मानते, वो अपनी बुराइयां करते रहते हैं। अब आप आजकल के दौर में आप देखिए, जैसे हमारे मुतरफिन कौन हैं? आप सियासत में जो लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल ज़रा देख लीजिए आपके, अब तो हम सबके सामने है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बुराइयां इतनी कॉमन हो जाती हैं कि हमें बुराई ही नहीं लगती है। आप ये देखें कि जो हमारे मुतरफी वही है ना, जो बड़े लोग हैं, जो खुशहाल लोग हैं, तो खुशहाल लोग आप कौन से आजकल के ज़माने में आपको कौन नज़र आ रहे हैं? राइट, जिनको आप फॉलो करते हैं ना, जिनका मैं बार बार आपको बताती हूँ कि वो हीरोइन, हीरो और वो ऐसे सारे चीज़ें, और वो जो लाइफस्टाइल अपना शो करते हैं, अपनी इतने अमीर हो गए, शादी हुई तो ऐसा हो गया, फूल लेके खामन सारा दिन खड़ा है, और आम बंदा जो हमारी तरह का बंदा है वो कहेगा मेरा तो खामन ही बेचारा फूलों का तो उसको दूर दूर तो तक नहीं पता। तो एक वो सारी चीज़ें, अल्लाह अकबर, ये मैं पढ़ रही थी तो मैं खुद ही हंस रही थी इसके कि क्या क्या चीज़ें फेक, सारा कुछ फेक जब होता है तो। लेकिन आम तौर पे जो बच्चे होते हैं ना, जो अभी छोटे होते हैं, उनको ये बात की समझ नहीं आती है, फिर वो उसी दौड़ में लगने की कोशिश करते हैं। सारा फसाद, सोसाइटी का फसाद जो है ना, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेसिकली उसका बताया है कि जो मुतरफीन होते हैं, जो खुशहाल लोग होते हैं ना, जब उनमें बिगाड़ आता है तो पूरी सोसाइटी तबाह हो जाती है, तो अल्लाह का गज़ब फिर आता है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उस कौम को तबाह कर देते हैं। बेसिकली इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे हैं। तो हम अपने इर्द गिर्द देखें आजकल क्या होता है, किसी की भी आप देख लें, जो शो कर रहे होते हैं, जब उनकी पार्टीज होती हैं उसमें क्या कुछ नहीं होता, कैसे गाने बज रहे हैं, तो डांसेस कैसे हो रहे हैं, तो कैसी महफिलें सज रही हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की खुले आम नाफरमानी और हर लेवल के तबके पे हो रहा है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम मुसलमान हैं, हम तो कुछ भी नहीं होना, अल्लाह ने हमें वैसे ही माफ़ कर देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद बताते हैं कि उस जगह के जो मुतरफीन है ना, जब वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, हुज्जत तमाम हो जाती है, उन तक पैगाम पहुंचता है लेकिन वो नहीं मानते, फसाकू, तो वो नाफरमानी करते हैं, फीहा इसमें, हक़ा अलैहल कौल, तो उन पर ये बात साबित हो जाती है, मतलब उन पर फिर अजाब का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला का साबित हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फदम्मरनाहा तदमीरा, तो वो तबाह कर दिए जाते हैं, पूरी तरह से तबाह होना, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब आ जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा अब जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि ये जो अमरना है ना,
اس کو ایک قرات میں امرنا بھی کہا ہے، میم کے اوپر شد کے ساتھ، اس طرح سے بھی کہا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے وہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے مترفین کو، اس کے خوشحال لوگوں کو، کہ وہ نافرمانی کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو نافرمانی کا حکم نہیں دے سکتے نا، تو اس لیے کیونکہ سورۃ آل اعراف کی آیہ نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان اللہ، اے نبی ان سے فرما دیجئے، لا یامرو بالفحشائی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، کیونکہ اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جیسے کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہو، پھر اللہ نے ایسے ہی کہا کرنے کے لیے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جب ہم نے کچھ غلط کام کرنا ہوتا ہے نا ایسا، تو ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی تعویل جس کو کہتے ہیں نا نکال لیتے ہیں کہ نہیں اب ہر چیز میں تھوڑی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب جیسے ہوتا ہے نا بلیک اینڈ وائٹ، کدھر لکھا ہے یہ حرام ہے بس یہ بتا دو، اگر حرام نہیں ہے یہ کدھر لکھا ہے یہ چیز ایسی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو ناپسند ہے، جو میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اٹ آل ڈیپینڈ آن دا لیول آف یور تقوی۔ آپ کا جتنا لیول بڑھتا جاتا ہے، جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ فرق ہوگا، جو آگے چلتا جاتا ہے پھر وہ پھونک پھونک کے جیسے قدم ہوتا ہے نا پھر وہ اٹھاتا ہے، کیونکہ زندگی دیکھیں ختم ہو جانی ہے، ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، اور وہ انسان اور جوانی کی عبادت اور جوانی کا تقوی، اللہ اکبر، بڑے نصیبوں والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ نصیب ہو جاتا ہے کہ انسان بچتا ہے چیزوں سے، برائی سے بچتا ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا نا، جیسے میں نے حدیث میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ چھلانگ لگا دو جہنم میں، تو وہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں گلزار، وہ بن جائے، ٹھنڈی بن جائے گی، سلامتی والی بن جائے گی۔ اسی طرح سے جب کوئی برائی ہوتی ہے نا جس میں کشش ہوتی ہے، بندے کا ہوتا ہے کہ ہائے سارے فرینڈس کر رہے ہیں میں بھی کروں، اور پھر ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ ایک دفعہ جب آپ بچتے ہیں نا، وہ ٹیسٹ آپ تبھی کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جو انسان کو خوشی دیتے ہیں، جو مطمئن پن دیتے ہیں، اور جو ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ جیسے ہوتا ہے نا کہ دماغ میں بھی نہیں آتا کہ وہ چیز وہاں پہ ہو رہی ہے اور میں گھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کو سنبھال لیتے ہیں، واللہ کبھی پہلا قدم میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں مشکل ہوتا ہے۔ آپ جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا تبھی تو آزمائش ہے، یہی تو ہے کہ آپ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ کوشش کر لیتے ہیں نا، پھر جو آپ کو ٹیسٹ کرنے کو ملتا ہے، پھر تبھی تو وہ لوگ واپس نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ او مائی گاڈ اس میں کتنی لذت ہے اللہ کے احکامات ماننے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، آپ ایک نیکی بھی کرتے ہیں نا، کسی کو اٹھا کے ایک پیسہ بھی دیتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، جو ادھر ٹھنڈ پڑتی ہے نا، جو ادھر سکون ملتا ہے کسی کی مدد کر کے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے، خود سے سکون خرید نہیں سکتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون جو دلوں کا ہے نا وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بس یہ بات جس کو سمجھ آ جائے نا تو وہ کہتے ہیں نا وہ پار ہو جاتا ہے۔ پھر آیہ نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کم، اور کتنی ہی اہلکنا، ہم نے ہلاک کی، من القرونی، امتیں، قرون کہتے ہیں 100 سال، جیسے ہوتا ہے نا ایک 100 سال کا عرصہ، اس کو کہتے ہیں۔ من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا بربکا، اور کافی ہے رب تیرا، بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہوں کو، خبیرن، خبر رکھنے والا۔ اب یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد بھی کرایا کہ میں ایسے نہ سمجھنا کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تباہ، جس بستی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے نافرمان لوگ ہو جاتے ہیں، پورا فتنہ کریٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اس بستی پہ آ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا ہے یہ سارا کچھ، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، اس کے سارے قصے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ڈیفرنٹ اینگل سے ہمیں سمجھائے ہیں کہ ان قوموں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے تو توحید پہ تھے سارے نا، پھر نوح علیہ السلام نے کے بعد جو تھے، اب دیکھیں نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ سارے نیک لوگ تھے، اور دوسرے لوگ تو سارے غرق ہو گئے تھے، اور جو اس کے بعد کے لوگ تھے وہ نیک لوگوں کی ہی اولاد تھے،
ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ غلط لوگوں کی اولاد تھے. تو اس کے باوجود جب انہوں نے شرک کیا، اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آیا. آج میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آنیسٹلی، کتنا فتنہ ارد گرد ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے سارا کچھ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے ارد گرد کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس وقت میں اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے نا، تو آپ سوچیں کہ وہ پھر وہ مقام کیا ہوگا. دیکھیں ٹھیک حالات ہیں، گھر کے بھی ایسے حالات ہیں، ماحول بھی اسلامی ہے، سارا کچھ الحمدللہ. تو پھر اگر اچھا ہے تو پھر تو اچھا ہو ہی جاتا ہے بندہ. لیکن جب آپ فتنہ کریٹ ارد گرد ہو رہا ہے، ماحول ایسا ہے، اس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کا لیول آف تقوی کیا ہوگا اور اللہ کی محبت کا لیول آپ کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور اتنا آسان ہے آنیسٹلی. میں جیسے بار بار یہ بات کہتی ہوں نا کہ کیونکہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا نا، ہمیں پھر مشکل لگتا ہے کہ ہم اگر فالو کرتے ہیں ہائے یہ 2 گز کا کپڑا لینا ہی لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میں نہیں لے سکتی ہوں، یہ نہیں کر سکتی. میں اپنی اگزامپل اس لیے بار بار آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب کرنا شروع کیا تو جو سکون، جو خوشی. اور آج بھی اگر کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف لیڈیز کا فنکشن ہوتا ہے جہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ حجاب وہاں پہ تو لے کے نہیں جا سکتے. مطلب میرا یہ ہے کہ آپ اپنا حجاب اتار سکتے ہیں کیونکہ اونلی لیڈیز کا فرینڈز اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، وہاں پہ بھی لگتا ہے کہ نہیں آئی ایم ویری کمفرٹیبل. تو کئی دفعہ حال ایسا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے والے، میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ ایک دفعہ چل کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ. آپ کے ارد گرد کتنی پرابلمس ہو جائیں گی، ادھر اتنا سکون ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نا پیار سے سلا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے تو بہت شاباش شاباش شاباش، ایسے والا حال ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کو توفیق عطا کرے کہ ہم یہ ٹیسٹ کر سکیں. آمین ثم آمین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیہ نمبر 18 میں فرماتے ہیں من کانا یرید العاجلہ، کہ جو کوئی چاہتا ہے جلد ملنے والی چیز، عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو چاہتا ہے، اجلنا لہو فیہا، تو جلد دیتے ہیں ہم اسے اس میں سے. کہ جو دنیا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں. اور ما نشاء، جو اچھا اب 2 چیزیں کہ دنیا چاہتا ہے ہم عطا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ چاہتا ہے لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. یہاں پہ آ جاتا ہے تقدیر کا معاملہ. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے نا کہ اس کا رزق کیا ہوگا، اس نے کس دن دنیا میں آنا ہے، کس دن اس کا آخری دن ہے، قبر میں کون سا دن ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو سارا کچھ لکھا، تقدیر کا معاملہ ہے نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے نا اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو کافر ہے اس کو بھی اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، جو مومن ہے اس کو بھی عطا کیا ہوا ہے. لیکن جو عطا ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوتی ہے کہ اس کو کتنا عطا کرنا ہے. ثم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جعلنا، بنا دیتے ہیں ہم، لہو اس کے لیے، جہنم کو، یصلاہا وہ جلے گا اس میں، مذمومن مذمت کیا ہوا، مدحورا اور رحمت سے دور. کہ وہ لوگ جو صرف یہاں پہ آپ تھوڑا سا رک کے نا سوچیں کہ ہماری اپنی دعا کو ذرا رپیٹ کریں. آج کل آپ نمازوں میں کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ زیادہ تر ہم دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا سارے کام لگا کے تو خود بار آ کے تو چلو جی اب ہم اپنی دنیا کے کام کریں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی وعید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا مانگتا ہے نا اللہ عطا کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر دنیا عطا نہیں کرتے تو اگر یہ ڈفرنس نہ ہوتا تو پھر امتحان کا فائدہ نہیں تھا نا. امتحان تو آگے جا کے ہوگا، رزلٹ تو آگے جا کے نکلے گا. تو ہوتا بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان جو ہے ان کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے، ان کو اتنا مال دیا ہوا ہے، تو یہ کیوں ان کے ساتھ کیوں ایسا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے کہ بندے نے جو عمل کیے ہوں گے اس دنیا میں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اب آیہ نمبر 18 جو 13 اسی کے بارے میں اب دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 200 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا. اور پھر دیکھیں
بار بار وہی چیزیں ڈفرینٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا ہی دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے، یہ مل جائے، یہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں اس کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَقُولُ رَبَّنَا، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور جو یہ دونوں چیزیں مانگتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا، کہ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، تو اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ایک حدیث مجھے ابھی یاد آ رہی ہے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خبر لینے کے لیے گئے، کوئی صحابی تھے بہت بیمار تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا آخری وقت ہے لیکن بہت مشکل میں، ان کی جان نکلنا بھی مشکل ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس سے کہ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہوں، اور آپ غور کیجئے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو بھی سنا ہوا ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، یا پاک پروردگار جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے مجھے اس دنیا سے نہ لے کے جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ تو دونوں دنیا بھی اور آخرت بھی حسن طریقے والی مانگو۔ تو پھر جب اس نے یہ پڑھنا شروع کیا تو پھر اس کی آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل گئی تھی۔ تو اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم لوگ کو لگتا ہے کہ نہیں اللہ ہے، نہیں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ عذاب ایسا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ جی بس میری جان نہ اس وقت تک نکلے جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ لیکن یہ دعا پڑھا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا جی، اب آیا نمبر 18 ہم نے کر لیا۔ 19 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن ارادہ، اور جو چاہے، ومن اراد الآخرۃ، اور جو چاہے آخرت کو، وسعا۔ اب یہ والی آیت بڑے غور سے سنی آپ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایک پکڑا دیا کہ اچھا یہ کرو گے تو جنت تمہارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی۔ نمبر 1 یہ ہم نے ارادہ کرنا، ارادہ کیا ہے؟ نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا، آخرت کا مطلب کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، میں نے دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے وہ میری کرنسی ہے، کیونکہ آخرت میں ہی میں کرنسی لے کے جاؤں گی اور میں نے اس سے جنت خریدنی ہے۔ جو کوئی یہ نیت کرتا ہے آخرت میں نیکی کمانے کی، وسعا، اور پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے، مطلب وہ عمل بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دے دے اور عمل ہمارے ویسے نہیں ہوں گے۔ عمل 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 کہ وسعا، اور عمل کرتے ہیں، لہا، اس کے لیے، سعیہا، سعیہا کہ ضرور کوشش، مطلب دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ عمل کرتا ہے اور اس کی پوری پھر اور کوشش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ پوری عمل کرنا آسان تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کھپا لیتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور شرط، اب وہ محنت بھی کر رہا ہے، اس نے ارادہ بھی کر لیا، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اور جبکہ وہ ہو مومن، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، کانا سعیہم مشکورا، کہ جن کی کوششیں قابل قدر ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے جس کی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں نا 1 نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا بعض جگہوں پہ یہ آیا کہ 70 گنا ثواب، اور بعض جگہ آیا 700 گنا، بعض دفعہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے قدردان ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا۔ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نساء کی آیا نمبر 124 میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور لوگوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں نا، ہائے اللہ جی، وہ من ذکر او انثی، اور وہ خواہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن ہو وہ مومن۔ تو کیونکہ
अजर जो है आखिरत में वो मोमिन को ही मिलेगा, जो जो अल्लाह को ही नहीं मानता, जिसने शिर्क किया था, उसका तो कोई अजर होगा नहीं, क्योंकि उसका तो अजर दुनिया में उसको मिल गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, यदखुलून अल जन्ना, कि वो दाखिल होंगे जन्नत में, वला युस्लमूना, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, नफ़ीरा। अच्छा, ये आया जो है ना सूरह निसा की 124, ये खुद भी पढ़ के इसकी तफसीर दोबारा से देखिएगा जो मैंने करवाई थी, कि कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा खजूर की गुठली पे जो एक छोटा सा वो सुराख होता है ना, उतना भी किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा। बस अल्लाह के बंदे बन जाओ, एक दफ़ा अपने आप से अहद कर लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, कि मैंने अपनी जान अपना माल अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे बेच दिया, और मैं किस लिए, कि मैं अल्लाह के सामने जन्नत के एवज बेच दिया। इरादा कर लेना, एक दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बैठ जाए कि या अल्लाह इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपने वादा किया था, मैंने अपनी जान और अपना माल आपके लिए बेच दिया है, मुझे अपने जन्नत का क़यामत के दिन जाके एटलीस्ट हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कह सकेंगे, या अल्लाह मैं तो बिक गई थी, फिर मुझे जन्नत चाहिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नतों में दाखिल कर देंगे। तो खजूर की गुठली के ऊपर जो एक छोटा सा सुराख होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उतना भी जुल्म नहीं होगा। अच्छा, सूरत नहल में कि आया नंबर 94 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मन अमला स्वालिहन, जो कोई नेकी के काम करेगा, मिन ज़करिन ओ उनसा, और ख्वाह वो मर्द होगा या वो औरत होगी, वह हुआ मोमिन। अब देखिए हर जगह पे शर्त वही है कि कोई भी नेक काम करता है लेकिन वो मोमिन हो। फल नुहयी यन्ना हो, और हम उसको जिंदगी में देंगे, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे ना आखिरत में सवाब मिलेगा, आखिरत में जन्नत मिलेगी, आखिरत में अजर मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये आप देखिए लाम ताकीद का, और मुशद्दद नून जो होता है ना वो भी ताकीद का है। इस एक लफ्ज़ में दो ताकीदें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वाला नुख्शी यन्नहु, तो हम ज़रूर दुनिया की ज़िंदगी में उसको देंगे अजरहुम बि अहसन, कि उसका अजर बेअहसन, मतलब बेइंतहा बहुत खूबसूरत अजर देंगे दुनिया की ज़िंदगी में। वह माँ कानू यामलून, वजह क्या है, क्यों मिलेगा, माँ कानू यामलून, के जो वो अमल करते थे ना उसकी वजह से। सारा मामला अमल का है, सारा मामला मोमिन होने का है, कि आपके जो अमल होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला खालिस हमें अमल करने की तौफीक अता करे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं दुनिया में भी उसको पाक ज़िंदगी अता करेंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए काफिर के जो नेक अमाल है ना, क़यामत के दिन वो बेकार हो जाएंगे। वो कितने, क्योंकि हमने देखा ना जो काफिर है वो तो नेकियां तो वो भी भर भर करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा ही नेकियां कर रहे होते हैं। किसी को हेल्प करनी होती है, आप देखें किस तरह से वो आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत इब्राहीम में फरमाया कि उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब से, उनकी अमाल की मिसाल राख की मानिद है जिस पर सख्त आंधी के दिन हवा का झोंका आया, और उन्होंने जो कुछ भी अमल किया था उसमें से किसी पर भी वो कादिर नहीं होंगे, कुछ उनके हाथ नहीं आएगा, और ये बहुत दूर की गुमराही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे। 54 एक और आया हो जाएगी इंशाल्लाह। और आया नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल्लन नमिद्दु, कि हर एक को हम मदद देते हैं, हा उलाई इनको भी, वहा उलाई और उनको भी, मिन अताई रब्बिका, कि तेरे रब की अता में से, माँ का ना अताउ रब्बिका मखजूरा, कि तेरे रब की जो अतात है वो रुकी हुई नहीं है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो दुनिया में उनको भी अजर देते हैं और दुनिया में उनको भी अजर देते हैं। अब देखते हैं कि हम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं मानते, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि अल्लाह ने उनको भी इतना नवाजा हुआ है, वो उनके अमल है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत नहीं बदलती है। जो मेहनत करता है, जो अपनी उस टुवर्ड जिसके वो काम कर रहा होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता करते हैं दुनिया में। और वजह भी यही होती है ना कि जो हम मुसलमान अपने आप को देखें ना, कि जब पकड़ नहीं ना आती,
तो बंदा ये सोचता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ, अगर मैं गलत करता। मुशरिकीन मक्का कहते थे ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम तो कह रहे हैं हम नहीं मान रहे, तो फिर बुलाओ अपने फरिश्तों को, तो फिर वो आके हमें मारे, हमें भी पता चले कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ढील देते हैं ना, तो बंदा समझता है कि कुछ नहीं होना, और फिर वो और फितने में मुब्तला हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते कि दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया जो थी ये तो इम्तिहान की जगह है, अगर यहाँ पे कोई गलत काम करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़ौरन उसको पकड़ ले, तो फिर इम्तिहान का तो ख़त्म हो गई ना। फिर तो वो बंदे को सारों को समझ आ जाए, अच्छा ठीक है, ये तो मैंने ये किया था और फ़ौरन मेरे साथ ये हो गया, अब मैं ये नहीं करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगाम दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही फरमाया था कि आपका काम पैगाम देना है, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचा दे, हदायत देना मेरा काम है। अब बंदा मानता है या नहीं मानता, वो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला पे आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब आया नंबर 20 तक हुआ है, तो आया नंबर 21 कर लेते हैं, एक और आया कर लेते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आया नंबर 21 में फरमाते हैं, उन्जुर, देखो, कैफ़ फ़द्दलना बादुहुम अला बाद, कि कैसे हमने फजीलत दी है दुनिया में एक को दूसरे पर। वलल आखिरातु, और यकीनन आखिरत, अकबरू, ज़्यादा बड़ी है, दरजातिन, दर्जों में, व अकबरू, और ज़्यादा बढ़ के है, तफवीला, फजीलत के हिसाब से। और इस आय में अल्लाह सुब्हानहू तआला हाँ जी, इस आय में अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली वही बता रहे हैं कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक को फ़र्क तरह से रखा। किसी को इल्म ज़्यादा मिला, किसी को खूबसूरती ज़्यादा मिल गई, किसी को रुतबा ज़्यादा मिला, हर एक को। आप देखें कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने हर एक को डिफरेंट लेवल पे रखा हुआ है। और क्यों? क्योंकि देखिए, एक और इतनी प्यारी मुझे वो आया भी लगती है कि वजअलना बादुकुम लिबादिन फितना आतस्बरून। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, सूरह फुरकान की आया है कि मैंने तुम्हें सबको एक दूसरे के लिए, वजअलना बादुकुम लिबादिन फितना, आजमाइश बनाया है। और यही आजमाइश होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को कोई दर्जा दिया है, उसमें कोई और तरह की खूबी, इसमें कोई और दर्जा है, उसको किसी और तरह की खूबी। तो क़यामत के दिन असल में जब हिसाब होगा ना, वहाँ के दर्जे किस तरह के होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नत के ना 100 दर्जे हैं, और हर दर्जा उसके दरमियान में इतना फ़र्क है कि जैसे एक कोई घोड़ा चलाने वाला जो होता है ना, जैसे घुड़सवार जो है वो 100 साल की मुसाफत तय करे, 100 साल वो घोड़ा तेज़ी से दौड़ाता रहे, इतना फासला एक दर्जे से दूसरे दर्जे में है। और सूरत अल इनाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वली कुल्लिन दरजातिन, और हर एक के लिए दर्जात हैं, मिम्मा आमिलू, उसमें जो उन्होंने कमाया। अल्लाह अकबर, जो अमल वो करते हैं ना, उसी के हिसाब से हर एक को वहाँ पे दर्जे मिलेंगे। अब फिर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त, ये तो आप हर कोई कर सकता है, और आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग करते होंगे, कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, जब वो एक दफ़ा इवन सुबह पढ़ता है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखती जाती हैं। अब दर्जे आपने देखा ना कि कितना फासला एक दर्जे से दूसरे, कि 10 नेकियां लिखती जाती हैं, 10 बुराइयां हटा दी जाती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और दिन भर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको शैतान से हिफाजत में रखता है, और अगर वो शाम को पढ़ता है तो वो उसको पूरे दिन तक, पूरी रात तक अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान से महफूज रखता है। तो इसलिए ये तो ज़रूर पढ़ा करें। देखिए, एक दफ़ा पढ़ने की इतनी फजीलत है, और अगर हम ज़्यादा दफ़ा पढ़ते हैं तो कितनी होगी। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए, एक दफ़ा एक सहाबी थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके घर गए अपने, और एकदम से घर से भागे हुए आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि जब मैं घर में होता हूँ तो मैं आपसे उदास होता हूँ, तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ वापस मस्जिद में, मैं आपको देख लेता हूँ, तो मुझे एक सुकून सा मिल जाता है। और मैं बहुत सैड हूँ इसलिए कि अगर जब क़यामत के बाद, मतलब मरने के बाद, आपके तो दर्जे इतने बुलंद होंगे, तो मैं कैसे आपको देख सकूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि नहीं, तुम देख सकोगे, तुम सजदों से मेरी मदद करो,
सजदों से मेरी मदद करो, जो हमने पढ़ा था नफली इबादत का भी, तो इस तरह से मेरी मदद करो तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हें उस दर्जे तक पहुंचा देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। बस हम यहाँ तक रखते हैं जी, आगे भी बहुत खूबसूरत आयात आ रही हैं आगे। हाँ, ये जो आया नंबर, बल्कि आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक दफ़ा देख लीजिएगा, आया नंबर 23 एंड 24 माँ बाप के बारे में है। बहुत खूबसूरत आयात हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें तौफीक अता करे। जिनके भी माँ बाप ज़िंदा है ना, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बड़े नसीब वाले हैं। एक दुआ की फैक्ट्री लगी होती है, आप कुछ कहें ना कहें, माँ बाप दुआएं करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और रसूल अल्लाह की वो हदीस भी कि जो एक दफ़ा मोहब्बत की नज़र डालता है ना माँ बाप पे, तो उसको हज्जे मबरूर का सवाब मिलता है। तो साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या अगर हम 100 दफ़ा देखें? तो उन्होंने कहा 100 दफ़ा देखोगे तो उतने 100 हज का सवाब मिलेगा। क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू ताला की उस पर कोई शक है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं दे सकेंगे इसका अजर? अल्लाह अकबर। तो बहुत ख़ूबसूरत आयात हैं। अगली भी इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। अभी मुझे भी कहीं पे जाना है, मिली थी। उसके बाद जैसे इन्होंने तौबा की, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली। अब बिल्कुल अंदाज़ा करें कि अब भी कोरोना जब आया था तो क्या होता था, घर घर में अजानों की आवाज़ें आ रही थी, लोगों ने नफल पढ़े, इबादतें की, अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर मौका दिया। अल्लाह मौका देते हैं। आप देखिए कि कितने भी गुनाह, ये बड़ी बात है कि कितने भी गुनाहगार बंदा होता है, जब वो सिद्ध के दिल से अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने हाजिर हो जाता है, अपने गुनाहों को इतराफ़ करता है कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। यही इनके साथ भी किया। अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती है ना, तो इनको माफ़ कर दिया। फिर इनके ऊपर इतना अच्छा वक्त आया था, जो हमने पढ़ा था तालूत से लेके, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत उनके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो टाइम था, इनका गोल्डन टाइम था। उसके बाद फिर क्या हुआ था वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसमें क्या फरमाया है। कि आया नंबर इंशाल्लाह आज हम 7 करेंगे, सूरत बनी इसराइल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि इन अहसनतुम, अगर तुम भलाई करो, अहसनतुम ली अनफुसिकुम, तो तुम अपने नफ्सों के लिए, अपनी जान के लिए तुम भलाई करोगे। वाइन असातुम, और अगर तुम बुरा करोगे, अगर तुमने बुरा किया, फलाहा, तो वो भी तुमने अपने लिए किया है। तो इससे क्या हमें क्या सबक मिलता है कि आज अगर हम कोई नेकी करते हैं तो हम अपने लिए ही नेकी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अभी रमज़ान गया है ना, हमने ज़कात भी दी है। ज़कात तो फ़र्ज़ थी, देनी थी, लेकिन अगर हम किसी को ज़कात देते हैं और हम उसको उस पर फिर एहसान भी जताएं कि देखो जी मैं तो इसकी इतनी मदद करती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो सारा कुछ गलत हो जाता है। वो जो नेकी हमने की थी ना, जो हमने अल्लाह सुब्हानहू ताला को खुश करने के लिए की थी, वो सब ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपको याद है हज़रत अली का कॉल के जब किसी को मदद करते हो उसकी आंख में ना देखो। देखिए, एक तो वो बैगर्स होते हैं ना, जो आपको सड़कों पे नज़र आ जाते हैं, जो हर जगह मांगते रहते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो अपना ज़रूरत, अगर वो मांगते भी नहीं है, कई दफ़ा आपको पता होता है कि इनके हालात क्या हैं, क्योंकि सबसे पहला हक जो है वो आपके ख़ानदान का ही बनता है ना। तो सबसे मुश्किल भी यही है कि अपने ख़ानदान में, स्पेशली शरीका जो होता है ना, उसमें आप देखें कि किसकी ज़रूरत है और उसको बेपरवाह होके, क्योंकि आपने अल्लाह की खातिर किया है। अगर आपको ये आया, आपको समझ आ जाए ना, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है कि इन अहसनतुम ली अनफुसिकुम, कि तुमने अगर कोई अच्छाई की है तो तुमने अपने लिए की है, किसी और के लिए नहीं की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये बहुत बड़ा एहसान था कि कोई इंसान तुम्हारे लिए वसीला बना तुम्हारे गुनाहों के कफ़ारे का। अगर आप इस तरह से देखें कि जिस इंसान की आप मदद कर रहे हैं, जिस इंसान को आप कोई नेकी कर रहे हैं जिसके साथ, उसका तो आपको शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि उस बंदे की वजह से आपके गुनाहों का कफ़ारा हो गया। जो आपसे इतनी बड़ी गलतियाँ होती अल्लाह ने माफ़ कर दी होंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होते हैं ऐसी चीज़ से। तो अगर हम बुरा करेंगे तो वो भी हमारे लिए है। आपको वो हदीस भी याद होगी, मुझे बहुत प्यारी लगती है कि
تین دوست تھے جو وہ جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی، کافی تیز بارش تھی، تو انہوں نے ایک چٹان کے اندر جا کے اس میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ نیچے اس کے آ جاتے ہیں چٹان کے نیچے، کیونکہ بارش تھی، تو اچانک ایک پتھر آتا ہے تو وہ ان کے آگے بند کر دیتا ہے اس جگہ کو، جو غار کا منہ تھا اس کو بند کر دیتا ہے۔ تو اب وہ تینوں دوست اندر پھنس گئے، اور وہ پھر اپنے بات کرتے ہیں، تو آپس میں وہ ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ جو نیکی انہوں نے کی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ بنائے۔ دیکھیں نیکی پتہ ہے کون سی وسیلہ بنتی ہے؟ جو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ کچھ نیکیاں اپنے لیے یوں کر کے چھپا کے رکھا کریں، وہ اس وقت جس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کسی دعا کو رکھنا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری دعا نہیں پوری ہو رہی ہے، یا میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کروں، تو اس وقت اس نیکی کا وسیلہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں، دعا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگزامپل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے تینوں دوستوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، تو پہلے دوست نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا پاک پروردگار، میں اپنے ماں باپ کو جس گھر آتا تھا بکریاں چرا کے، تو پھر دودھ ان کا دھو کے، تو پھر میں اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، تو ایک دن دیر ہو گئی تھی، جب میں گھر آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، تو میں دودھ کا پیالہ لے کے جب گیا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند سوئے ہیں، میں ان کو اٹھاؤں، تو پھر میرے بچے جو تھے وہ دودھ پینے کے لیے، کیونکہ وہ بھی بھوکے تھے، وہ میرے پاس آ رہے تھے بار بار، لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے ماں باپ اٹھیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ میں ان کو دودھ پلاؤں، کیونکہ وہ بھوکے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب وہ صبح اٹھے تو پھر انہوں نے جیسے ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دودھ پلایا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میری وہ نیکی پسند ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے، تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا پتھر ہٹا، اتنا کہ وہ روشنی اندر آنی شروع ہوگی، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر اس دوسرے دوست نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے کہا کہ یا پاک پروردگار، مجھے موقع ملا تھا، مجھے میری کزن بہت پسند تھی، اور مجھے موقع ملا تھا، وہ ایک لمبی حدیث ہے، میں آپ کو چھوٹی کر کے بتا رہی ہوں کہ میں کوئی غلط کام کر سکتا تھا اس کے ساتھ، لیکن اس وقت اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو میں اللہ کی خاطر اسے ہٹ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری وہ نیکی پسند تھی، کیونکہ اس وقت میں کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن صرف ایک اللہ کا ڈر تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تھوڑا سا پھر ہٹ گیا۔ تو تیسرا جو دوست تھا اس نے کہا کہ ایک یا پاک پروردگار، میری اگر وہ نیکی آپ کو پسند ہے، جب ایک بندے کو میں نے ہائر کیا تھا، اور چاول ہوتے ہیں نا جیسے کچھ کلو 7 کلو چاول، جو مجھے یاد ہے حدیث میں تھا کہ اس کے اگر تم میرا یہ والے کام کر دو گے سارا دن، تو تمہیں اتنے میں چاول دوں گا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو جب اس کو وہ اجرت دینے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو کافی نہیں ہے، میں نے تو اتنی محنت کی تھی، اتنا کام کیا، تو غصے سے وہ بندہ چلا گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ وہ تو بندہ چلا گیا، تو اس کی چیز میرے پاس تھی، اس کی اجرت میرے پاس تھی، تو وہ چاول اس نے دوبارہ سے بونے شروع کر دیے، جیسے فصل اگتی ہے نا، اور پھر اس میں سے جو فصل میں سے چاول نکلے، پھر اس نے دوبارہ سے ان کو کاشت کرنا شروع کر دیا، جب تک وہ بندہ واپس کہتے کہ نہیں آیا، تو اس کے بعد اس نے بے شمار اس سے پیسے بنائے، اور پھر گائے خریدی، اور پھر غلام خریدے، اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ بندہ واپس آ گیا، اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ سے ڈر، تیرے پاس میرے وہ پیسے، مطلب تیرے پاس میری وہ اجرت تھی، مجھے وہ واپس دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ دیکھو، وہ جو سارا گائے ہے اور وہ جو غلام ہے وہ سب تمہارے ہیں۔ تو اس نے کہا تو اللہ سے ڈر، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا انہی سے وہ بزنس مین تھا نا، اسی سے میں نے اتنا بنایا ہے، تو یہ سب تیرا ہے۔ تو وہ بندہ خوشی خوشی لے کے چلا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری وہ چیز پسند ہے تو کہتے وہ پتھر پورا راستے سے ہٹ گیا۔ تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ تم اپنی ہی نفسوں کے لیے احسان کرتے ہو، اپنی نفسوں کے لیے بھلائی کرتے ہو، اور اگر گناہ کرو گے، برا کرو گے، تو تم اپنے لیے ہی کرو گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آ جائے گا وعدہ آخراتی دوسرا والا، 2 وعدے کیے تھے نا دوسری بار کا، تو وہ کیا کریں گے؟ استغفر اللہ، آپ یہ دیکھیں آج کی دنیا میں بھی آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسوء، تاکہ وہ بگاڑ دیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یہ مسلمان تھے جو اس وقت کے، ان کو کہہ رہے ہیں تاکہ وہ بگاڑ دیں
وجوہکم تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا اور وہ داخل ہو جائے، المسجدہ تمہاری مسجدوں میں، کما دخلوہ جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرتن پہلی بار، اور کیوں اور کریں گے کیا، وَلِيُطَبِّرُوا تاکہ وہ تباہ کر دے، ما علو تتبیرا جس پر وہ غلبہ پائے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ چیز تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ ایسا کرو گے اگر تم تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سیکنڈ ٹائم کیا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے ہیں نا، اس سے کہتے ہیں 70 سال پہلے کی بات ہے کہ ہوا کیا تھا کہ ٹائٹس جو تھا وہ ایک رومی بادشاہ تھا، اس نے یروشلم پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنا کے وہ ساتھ لے گئے۔ اب دیکھیں غلاموں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ وہ قوم تھی جو آپ یاد کریں ذرا، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ کیسا ان کے اوپر زمانہ آیا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہی لوگ جو اتنا فلرش کر رہے تھے کس طرح سے غلام بنا کے ان کو لے جایا گیا۔ ہزارہ آدمی پکڑ کر مصری کانوں میں جو اتنا مشکل اتنا کام کرتے تھے نا، ان کو وہاں بھیج دیا وہ کانوں میں کام کرنے کے لیے۔ ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا۔ غور کرنا اس بات پہ، کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ جنگلی جانوروں سے بڑھانے اور کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر! پتہ ہے کیا کرتے تھے کہ جنگلی جانور جیسے ایک شیر ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی ایک گیم ہوتی تھی کہ یہ جو قیدی ہوتے تھے نا ان کو نکالتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے، بھاگتے تھے ادھر سے ادھر، اور شیر ان پہ حملہ کرتے تھے، اور وہ اس کو فن کے طور پہ دیکھتے تھے۔ تو یہ لوگوں کو قیدی بنا کر اس طرح سے ڈیفرنٹ جگہوں پہ بھیجا گیا جہاں پہ یہ کھیل تماشے میں ان کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ وہاں کی جو دراز کا حسین لڑکیاں تھیں نا، ان کو فاتحین جو تھے انہوں کو چن کر ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں جب ہماری اللہ نہ کرے کبھی ہم سنتے ہیں نا کہ کوئی نیوز میں آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ قرآن کو نعوذ باللہ جلایا گیا، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کبھی مسجد کے بارے میں ایسے سنتے کہ شہید کر دیا گیا، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ان کی تکلیف، ان کا ہیکل سلیمانی کو اینٹ سے اینٹ بچا دی، ان کی جو مذہبی چیزیں آپ دیکھیں تورا کو بالکل جلا کے ختم کر دیا تھا، وہ تو بعد میں حضرت عزیر نے اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھا تھا نا۔ تو اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 سال تک پھر دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں کیسر نے اس شخص کو آباد کیا، مگر پھر یہ شہر کا نام ایلیا رکھا گیا، اور اس میں مدت دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کے موقع پر دی گئی تھی۔ اور میں آپ کو پہلے یہ کہانی پوری سنا چکی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو اس سے پہلے یہود وہاں پہ آباد تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ پہلے سے پورے ان کے قبیلے وہاں پہ آباد تھے، تو یہ وہاں کے لوگ نہیں تھے۔ یہ اسی طرح سے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ اس طرح کے شہر میں آئے گا جہاں پہ بڑے بڑے درخت اس کے ہوں گے، کھجوروں کے درخت جیسے تھے، ان کی نشانیاں دی گئی تھیں باقاعدہ۔ تو یہ آ کے وہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور جب کبھی لڑائی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارے نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کے ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ تو یہ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ آمد ہوتی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ پہلے آپ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پڑھا تھا ہم نے کہ کس طرح سے ان کا سر قلم کر کے تو جو وقت کا بادشاہ تھا ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ تو ان کا مین مقصد یہ تھا کہ
ان کا انکار کیا تھا، کیونکہ جتنے نبی آئے تھے، آپ سوچیں اللہ کی کتنی بڑا کرم تھا ان کے اوپر کہ سارے ان کے اندر سے آئے تھے، سبھی انہیں کے لینیج میں سے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے نا، تو ان کو یہ تھا کہ ہمیشہ سے تو ہمارے اس میں آتے تھے، تو یہ کیا ہوا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر آپ ہسٹری کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اصل میں تو چچا تایا کے بیٹے تھے نا، اسی طرح سے پورا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، اب دیکھیں قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت کے مسلمانوں نے ایسے کیا تھا، ان کے ساتھ ایسے ہوا، تو آج اگر تم بھی ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تھا، اس کے بعد خلفۂ راشدین کا زمانہ تھا، اس کے بعد آپ تاتاریوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے خون کے دریا بہا دیے تھے ان لوگوں نے۔ اور اس وقت اس کے بعد جب عثمانی سلطنت آئی ہے اور ترکیوں کی حکومت تھی، تو مسلمانوں کو اتنا عروج ملا تھا جس کی حد نہیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے جب زوال شروع ہوئے تو آج تک مسلمان واپس کھڑے نہیں ہو سکے، آج تک واپس کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسے ہے تو تم اللہ واپس توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، واپس اپنے ٹھیک راستے پہ آ جاؤ، ایسی حرکتیں نہ کرو جو زمین میں فساد کرنے والی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں دوبارہ سے عروج دے دیں گے۔ یہ سبق ہے جو ہم آج کی انشاءاللہ کلاس میں دیکھیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا کہ آیا نمبر 8 میں، عسا ممکن ہے، امید ہے، ابھی بھی موقع ہے، ربکم تمہارا رب، ان یرحمکم کہ وہ رحم کرے۔ یہی میں نے بات کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی بھی رحم کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت تو سارا وقت کھلی ہوئی ہے، جب صرف ہمیں ہی پلٹنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری بات بھی بتا دی، وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم لوٹو گے نا، اگر تم باز نہیں آتے ہو، تم پہلے معافی مانگی تھی، ٹھیک ہوئے تھے، اگر تم دوبارہ کرو گے عُدْنَا تو ہم بھی واپس پلٹیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کریں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے، ہمیں کچھ اپنی حالات آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے سارا کچھ بتایا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انکار کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے دوزخ تیار کی ہوئی ہے کہ وہ اسی کے اندر، حصیرہ کہتے ہیں قید خانہ ہے۔ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی تو کچھ سال جیو گے، کتنے کو سال جی لو گے، اس کے بعد تمہیں ایک ایسی زندگی میں جانا ہے جس کو موت کو بھی موت آ جاتی ہے، جہاں پہ اور اس زندگی میں انشاءاللہ اگر تم اس دنیا میں نیکی کا کام کرو گے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اب دیکھیں ہم ایگزام ہال میں بیٹھے ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو سارا وقت اس طرح سے رکھا کریں، ایک امیجن، کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے نا کہ جب ہم ایسے ویژولائز کرتے ہیں نا تو ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ ہم اگر سارا وقت اپنے آپ کو ایسے رکھیں کہ ہم امتحان کے پیپر جب دیتے تھے، ہم اسکول کا زمانہ یاد کریں، اپنا کالج کا زمانہ یاد کریں کہ اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی تھی، پیپر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا اور ہمارا دل کیسے دھڑ دھڑ، ایون سارا کچھ آ رہا ہوتا تھا نا، پھر بھی گھبراہٹ میں پہلا کویسچن جو ہم کہتے تھے ہمیشہ بعد میں جا کے دوبارہ سے اس کو چیک کرتے تھے، کیونکہ اتنی تیزی سے لکھتے تھے اور دل اتنا دھڑک رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا لکھ دیتے تھے، اور حالانکہ سارا پیپر کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس پہلے کو آ کے چیک کرتے تھے۔ بالکل آپ وہی حالت دیکھیں کہ ہماری دنیا میں حالت تو یہی ہونی چاہیے نا۔ مومن جو ہے نا، اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آج ہم نے تو دنیا کو ویسے ہی بنا لیا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے اس آیت کو دیکھیے، ان ھذا القرآن لیہدی، کہ بے شک ھذا القرآن، اب یہ قرآن ہے، یہدی جو رہنمائی کرتا ہے، للتی اس راہ کی، ہی اقوم جو سیدھی راہ ہے، یہ قرآن تمہیں بچا لے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔
آج مسلمان کیوں فرقہ فرقہ ہو گئے؟ ہم لوگوں کو دیکھو اتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، کیا اچھا تمہارا فرقہ کیا ہے، تم کس فرقے پہ اور دوسرا فرقہ، ہاں پوچھنے میں کوئی غلطی نہیں، اگر ہم بڑے دل سے پوچھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں، مینس کہ آپ کس کے کہنا چاہیے کہ آپ کس کی فقہ کو فالو کرتے ہیں بیسیکلی۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ دوسرا غلط ہے، دوسرے کو کافر کے فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے ہاتھ میں دیتی ہے، رہتی دنیا تک ہمارا امام حاضر ہمارا قرآن ہے، ہمیں حدیث اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ پھر ہم کس بات پہ لڑتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا؟ پھر بھی دیکھیں جب تک قرآن کو ہم نے پتہ ہے کیا سمجھ لیا ہوا ہے، قرآن ابھی رمضان گیا، ہم نے کتنے کتنے قرآن ختم کیے، اگر نہیں سمجھ آتی ہم کوئی ایسی زبان ہے، آپ سوچیں کہ ہم امیجن کریں کہ ہاں ہم ایسی لینگویج جانتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی، ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون۔ I know that اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایک لفظ پڑھنے پہ آپ کو 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، وہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، وہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ میرا لائحہ عمل ہے۔ آج ہمارے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے، ہم نے اپنے عمل اچھے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری امیاں تھیں، دادیاں تھیں، نیک تھے، وہ ان کی زندگیوں میں ایسے قرآن اس طرح سے نہیں تھا کہ انہوں نے تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو یا ترجمے کے ساتھ پڑھا، پر وہ نیک لوگ تھے، وہ اسی طرح سے بس اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ آج اس کے بعد دیکھیں نا ہمارے حال کیا ہوئے، ہمارے جو حالات ہوئے تو ہمارے اولادوں کے حالات کیا ہیں، آپ یہ ذرا یہ غور کریں۔ کیونکہ دیکھیں اگر میں اور آپ، فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دوں گی نا، کہ میری زندگی میں جب تک قرآن نہیں کھلا تھا تو مجھے تو یہی لگتا تھا نا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں جو بھی کچھ کر رہی ہوں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی باہر جاتی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میرا فیملی ہے، میں اگر فار ایگزامپل حجاب نہیں کر رہی ہوں تو تب بھی اس اوکے، کیونکہ میرے گرد میں کتنے لوگ ہیں وہ بھی تو نہیں کرتے ہیں، دے آر نائس پیپل۔ اگر میں مہندیوں پہ چلی جاتی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، ساری اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ مجھے قرآن میری زندگی میں نہیں کھلا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے کیا بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کیا بتائے ہیں۔ ہم نے نیکی اور برائی اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہوئی ہے، ہم نے اراؤنڈ اپنے کلچر سے سیکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین کوئی غلط تھا، ہمارے باپ دادا کوئی غلط تھے، ایگزیکٹلی وہ ہم کرتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا، میری امی ایسے تھی تو کیا وہ غلط کر رہی تھی؟ وہ کوئی غلط نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی جنت میں جانا ہے اور اپنی سزا پانی اور اپنا نیکی پانی ہے نا، آپ کا عمل کیسا ہے؟ اب ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ بیکاز قرآن کو ہم نے جس طرح سے رکھ دیا نا سائڈ پہ، اور اس کو صرف اس لیے کہ ہم نے ناظرہ قرآن کی طرح پڑھنا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تو کافی اویئرنیس ہے، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے کلاس میں آپ لوگ بھی کہو گے کہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں آپ کے اراؤنڈ، آپ کی فیملی میں آپ کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے بچے آگے پوری، تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ جب سمجھ آئے گی تبھی تو عمل بدلے گا نا، ورنہ تو عمل نہیں بدلیں گے۔ پھر ایسے وہ تتر بٹیر والے نہیں ہوتا کہ کبھی کر لیے کبھی نہیں کیے، اور ہر چیز میں سوچا کہ نہیں